یہ کہانی ایک بچے کی ہے جسے اسکول سے گھر جاتے وقت اس کے استاد نے روکا اور کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور اپنی ماں کو دینا۔ بچے نے اپنی استاد کی بات پر عمل درآمد کیا اور گھر پہنچتے ہی وہ خط اپنی والدہ کو دیا اور کہا کہ استاد جی نے یہ خط آپ کے لیے دیا ہے۔ ماں نے اس بچے کے سامنے خط کھولا اور بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ خط کا متن کچھ یہ تھا: آپ کا بیٹا انتہائی ذہین ہے، ہمارے پاس ایسے استاد نہیں جو آپ کے بیٹے کو پڑھا سکے، آپ اس کی تعلیم کا خود بندوبست کریں۔ بچے نے جب یہ سب کچھ سنا تو وقتی طور پر پریشان ہوا، مگر ماں نے اسے گلے لگایا اور سمجھایا کہ چونکہ تم بہت ہوشیار ہو اور پڑھائی میں بہت تیز ہو تو لہٰذا تمہارے لیے کسی اچھے استاد کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد بچے کی ماں انتقال کر گئی۔ بچہ ایک دن گھر کی صفائی کر رہا تھا کہ اس کے ہتھے وہی خط چڑھ گیا۔ جب اس نے وہ خط دیکھا تو وہ حیران اور پریشان رہ گیا۔ اس خط کا متن بالکل بھی وہ نہیں تھا جو اسے اس کی ماں نے پڑھ کر سنایا تھا، بلکہ اس خط میں تو یہ لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا دماغی طور پر بہت کمزور ہے، ہم دوسرے بچوں کے ساتھ اسے نہیں پڑھا سکتے اور ویسے بھی اسے سمجھ تو کچھ آنا نہیں، تو لہٰذا آپ اس کی پڑھائی کا بندوبست گھر پہ ہی کریں۔ خط پڑھنے کے بعد بچے کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس وقت وہ اپنی ماں کو بہت یاد کر رہا تھا اور اسے ملنا چاہتا تھا، مگر وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ایجادات کی دنیا میں نام پیدا کرنے والے اس بچے کا نام تھا تھامس ایڈیسن۔ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے اور اپنی ڈائری کھولی اور اس میں لکھا: تھامس ایڈیسن ایک دماغی طور پر کمزور بچہ تھا، لیکن اس کی ماں کی محنت نے اسے صدی کے عظیم انسانوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ اگر ماں کی دی ہوئی ہمت اور حوصلہ آج تھامس ایڈیسن کے ساتھ نہ ہوتا تو تھامس ایڈیسن کچھ بھی نہ ہوتا۔